सलाम नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं, तो आज हमारे साथ हैं हिना मलिक, जिन्होंने हमें लाहौर पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। तो आइए इनसे जानेंगे इनों की जबानी ये क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सलाम नमस्ते, कैसी है तबीयत हिना जी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं मतलब करेक्शन करूँ, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं सिंध से हूँ। गलती हो गई है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, सही। मैं बिल्कुल थैंक ठीक यू वेरी हूँ, मच। मैं बिल्कुल और ठीक ठाक। अच्छा, बहुत शुक्रिया। उसके साथ आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और इतना प्यारा आप काम कर रहे हो, मतलब लोगों को लेकर आना एक प्लेटफॉर्म पे, फिर उनके आइडियाज जानना और लोगों तक पहुंचाना। ये मतलब एक अच्छा काम है जो आप नौजवान नस्ल कर रही है अभी। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है ना लाइव इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि उन्हें बोलना आ रहा होता है, फिर वो लोग जो उनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो अपने मैसेजेस को, अपने पैगाम को लोगों तक डिलीवर करते हैं। जबरदस्त, मेरी ग्रेट। आवाज क्लियर तो आ रही इना है? जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, सही आवाज आ रही है आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि इना जी आप अपना कंप्लीट तारुफ इंट्रोडक्शन कराएं कि आप कौन है, कहाँ से हैं, जैसे हमारे नाज़रीन हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से जान पाए जी। अच्छा, मेरा नाम हिना है और मलिक हूँ मैं सिंध से हूँ। बेसिकली जो है मैंने स्टडी किया है वो एमए किया है। और इसके बाद एमएड बीएड किया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने जो काम किया है वो स्पेशल बच्चों पे किया है, मतलब जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या जो डेफ लोग होते हैं जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके साथ मैंने काम किया, उनको मैंने टीच किया है। इसके बाद मैंने हेयरिंग लोगों को टीच किया है जो कि बोलते हैं और सुनते भी हैं, जैसे कि आप और मैं हैं। और इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो जाए। अगर किसी बंदे की किसी तक पहुँच होती है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि जो उनके अपने मतलब एक ताल्लुकात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों का काम करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं समझती हूँ काम जो है वो दो ही वजह से हो सकता है। एक तो आपका पर्सनल उससे कोई कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब जैसे कि पीआर हम कहेंगे, या फिर पैसा होना चाहिए। तो भाई हम तो पैसों पे काम नहीं करवाते, पीआर पे काम करवाते हैं। इसी तरीके से जो मेरे पास मतलब मैं सोशल एक्टिविटीज करती हूँ, वो हमारे डेफ जो बच्चे होते हैं वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके कान का ऑपरेशन है या उनको कान के आलात दिलवाने हैं, तो इस तरह के मैं काम कर रही होती हूँ। या उनको टीच करना है। अब इस तरह से है कि बहुत सारे घरों में जो है ना इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं, ना ही तो उनके वालिदैन डेफ हैं और ना ही उनकी फैमिली में से, लेकिन फिर भी एक या दो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। तो उनको कम्युनिकेट करवाना या उनकी बात उनके वालिदैन तक पहुंचाना, ये मेरा एक काम रहा है। और मेरे अपने सराउंडिंग के जो डेफ बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं या उनके वालिदैन मुझसे कांटेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि अब तो जो है ना वो रिश्तों के भी पैगाम आने लगे हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो गूंगा है या हमारी बच्ची गूंगी है, आप इनके लिए अच्छे से जो है ना रिश्ते तलाश करें। तो ये भी एक सोशल वर्क है, देखिए ना मेरी पहुंच है अगर, तो अच्छा एक अच्छी चीज है ये, तो होना चाहिए इस तरह से। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा इनाम मालिक जी, आप यानी कि जैसे कि हर इंसान का बचपन से ये एक ड्रीम होता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है। तो आपका क्या ड्रीम था, आप क्या बनना चाहती थी जी? अच्छा देखिए, ड्रीम की जहाँ तक बात है ना, तो ये है कि शुरू से ही मतलब बचपन से ही मुझे जो है वो टीच करने का बड़ा शौक है ना कि मतलब हर किसी को बोलना है, मतलब ये गलत कर रही हो, ये सही कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो, मतलब आगाह करना जो है ना ये मेरे शुरू से नेचर में रहा है। और फिर जिस तरह का बच्चा या बच्ची होती है, अल्लाह भी उसी को उसकी सलाहियतों से ही नवाजता है, क्योंकि रब पाक ने खुद कहा है कि जो है मैंने हर चीज एक इंसान में पेवस्त कर दी है, यानी कि वो खुद अपने आप को पहचाने तो वो मंजिल तक जा सकता है। तो मैं यही कहूंगी बंदे को खुद जो है ना अपनी सलाहियतों को ढूंढना चाहिए, वो हमारे अंदर बचपन से छुपी हुई होती है। तो मेरे जो अंदर बचपन से एक आदत रही है वो टीचिंग की रही है, और शुरू अब तक मैं टीचिंग ही करती हूँ, लोगों को पढ़ाती हूँ और पढ़ती भी हूँ। यानी कि अभी जो मैं वर्क कर रही हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड वर्क कर रही हूँ, सेहत के ऊपर काम कर रही हूँ। लोगों को सेहत से मुतल्लिक आगाह करना है, फिर उन पर काम करना है, उनकी डिजीज को पहचानना जानना, ये मैं वर्क कर रही हूँ रिसेंटली। मतलब मेरा जो जबरदस्त, बचपन से एक ग्रेट। शौक रहा है ना वो टीचिंग रहा है, और अब तक टीचिंग ही मतलब मेरी एक कायदाना सलाहियतों में शामिल है कि लोगों को टीच करना है।
जबरदस्त जबरदस्त, टीचिंग जबरदस्त शोभा है एक। अच्छा इनाम मलिक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि आपने अपनी इनिशियल पॉइंट, शुरुआती तालीम कहाँ से हासिल की और यहाँ तक का जो आपका सफर रहा वो किस तरह का रहा जी। अच्छा देखिए, ट्रेनिंग का जहाँ तक सिलसिला है ना, ये ट्रेनिंग तो हर बंदा अपने आप से स्टार्ट करता है। लाज़मी नहीं है अमीर हो एक मतलब बंदे को कामयाब होने के लिए अच्छी फैमिली या अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखने का मैं नहीं समझती। एक अगर गरीब फैमिली में भी बंदा है ना, और अगर उसने अपने ज़हन में एक विज़न तैयार किया हुआ है कि एक मकसद तैयार किया हुआ है, मैंने ये करना है, तो वो अपने मकसद तक पहुँच जाएगा। उसको ज़रूरी जो लाज़िम होता है ना, वो ये होता है कि वो अपने काम को बाखूबी अंदाज से लेके चले। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों को गुजर कर आगे जो सफ़र तय करता है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मैंने अपने सराउंडिंग से ही सीखा है। मैंने मतलब कोई ये बड़े अमीर तरीन स्कूलों में नहीं पढ़ा है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही एजुकेशन हासिल की है, लेकिन उसमें रहते हुए मैंने अपनी टीचर्स के बहुत मैं करीब तरीन रहती थी कि अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसमें अगर समझ में नहीं आ रही तो ब्रेक पीरियड में मैं जाके वो अलग से समझती थी। अच्छा ये होता है कि अभी जो हमारे छोटी यूथ है वो पढ़ रही है क्लासेस में, लेकिन उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने ब्रेक को या अपने फ्री पीरियड्स को ज़ाया करते हैं ना। तो टीचर्स भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं देख रहे होते, लेकिन एक बच्चा जब बार बार किसी के पास जाएगा तो उसे खुद भी शर्म आएगी और फिर वो खुद भी जो है ना उसको अच्छे से टीच करेगा। तो मेरे ये बहुत रहा है कि मैं अपने टीचर्स का पीछा नहीं छोड़ती थी। कोई चीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आ रही होती है तो मैं बार-बार उनके पास जाती थी। फिर 3-4 बार जाने के बाद वो खुद मुझे जो है ना बुला रही होती थी कि आज हिना नहीं आई है। मतलब आज हिना ने हमारे पास कुछ पूछा नहीं आकर, उसकी तबीयत तो ठीक है, सेहत तो ठीक है। फिर मतलब देखिए ना वो एक रिलेशन बिल्ड हो गया है। तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ भी एक रिश्ता होना चाहिए, जो कि एक टीचिंग का लेवल होता है। जबरदस्त, ग्रेट। तो जैसे कि आपने कहा कि मुझे टीचिंग पसंद थी, तो आप आजकल के जो मुआशरा है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, तो जब आपने मैट्रिक किया तब क्या टीचिंग के हालात थे और अभी टीचिंग में क्या चेंजिंग आई। देखिए चेंजिंग तो बहुत सी आई है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका आप उठाकर देखें, एक एजुकेशन की बुक्स, और जो हमारे इंग्लिश स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनकी उठाकर देखें, मतलब बहुत सारी चेंजिंग आई है। कोई भी चीज़ जो है ना वो मुश्किल नहीं है अगर हम लोग उसको करना चाहें सही तरीके से। ये फिर वही बात आ जाती है कि बंदे को खुद अगर कुछ नहीं करना हो तो कुछ नहीं होगा ना। अगर उसे करना है तो फिर सब कुछ होगा। तो ये हम सब पे ही डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छा है और प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा है। बच्चा तो वही है ना, उसी को गवर्नमेंट में ले जाओ, उसी को प्राइवेट में ले जाओ, तो पढ़ेगा तो वो, लेकिन उसकी खुद पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। ये जबरदस्त, ग्रेट। डिपेंड अपॉन। तो हिना जी, आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा। मैंने अपनी लाइफ से क्या सीखा? मैंने यही सीखा है कि लोगों की जितनी हेल्प करो आप उतना आगे जाएँगे। जो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, या लोग मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं या लोग मुझसे जो सवाल करते हैं, वो मैं ये नहीं कहती कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना, बल्कि मुझे खुशी होती है, मैं उनको बताती हूँ। तो इल्म में इज़ाफ़ा तब होगा जब आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे, जब आप अपने काम को ट्रांसफ़र करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, एक मैकेनिक है, वो मैकेनिक अगर खुद सीखने की सलाहियत उसमें है, तो उसको चाहिए अपने काम को आगे बताए। जब वो बताएगा तो फिर जब नए सवालात उसमें पैदा होंगे तो वो अपने आप को भी ट्रेन करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब वो अपने आप को ट्रेन करेगा तो उसको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लर्निंग जो है ना वो होना चाहिए। जबरदस्त। अच्छा हिना जी, मैंने यानी कि जैसे कि आपकी प्रोफाइल में चेक करता रहता हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन उसी यानी कि हम किसी की पोस्ट देखते हैं हमें पता चल रहा है किस तबीयत का ये लोग है या कोई भी। तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में खुश मिजाज रहती हैं, तो इसका क्या राज है। अच्छा देखिए, खुश मिजाज तो जो है ना वो हर बंदा ही है, और अगर नहीं भी है तो होना पड़ेगा। किसी को अपने दुख बताने से तो कुछ नहीं होता ना, दुख तभी सॉल्व होंगे जब वो बंदा खुद चाहेगा। तो मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, उसको हल करने का भी सलाहियत उसी में ही होनी चाहिए, ना कि वो दूसरों में तलाश करे कि ये मेरी मुश्किल हल करेगा। कोई मुश्किल किसी की हल नहीं करता। बंदा पहले तो खुद अपने दिमाग में ये बात सोचे कि ये मुश्किल नहीं है, या ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये चीज़ बुरी है। खुद अगर वो एक चीज़ अच्छे तरीके से लेके चलता है तो लोगों पे फिर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ।
تو یہ زیادہ بہتر ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو بس صحیح ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرو۔ ہاں، یہ تو میں نے اب سیکھا ہے کہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں بھی مطلب یہ دیکھتی ہوتی تھی پہلے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ تو سب کچھ ہی کہیں گے، مر جائیں گے تب بھی لوگ کہیں گے، اور زندہ ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو لوگوں کو کہنے دو، آپ نے جو اپنے دماغ میں ایک ویژن بنایا ہے، ایک مشن بنایا ہے، آپ اس کو لے کے چلے آگے، اور انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے۔ میری ایک مطلب ایک وہ کیا اس کو کہیں گے کہ کامیاب اللہ پاک کرتا ہے، دیکھیں اللہ پاک کرتا ہے، بندے کو خود جو ہے نا لگن ہونی چاہیے۔ جب خود لگن ہے، جستجو ہے، تو کسی کی کوئی بھی فیلڈ ہے وہ اس میں کامیاب ہوگا، کیونکہ رب پاک نے بھی فرمایا ہے میں رزق تب دوں گا جب تم خود رزق کی تلاش میں نکلو گے۔ اب بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچے جی میرے پاس جو ہے نا پیسے برسنا شروع ہو جائیں، تو ایسے تو پیسے نہیں آئیں گے۔ اس کو ظاہر سی بات ہے اپنے کام کو کرنا پڑے گا، پھر ہی پیسہ آئے گا نا، یا پھر ہی وہ اپنے کام میں جو ہے آگے جائے گا۔ گریٹ، زبردست۔ اچھا اینا جی، کافی یعنی کہ یہ بات مجھے محسوس ہوتی ہے اباؤٹ مائی تھنکنگ کہ ہم جو لڑکیوں کو ہے نا وہ اپنے آپ اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اپنے پاؤں پہ اپنے آپ کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے یعنی کہ ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے تو کتنی اسٹرگل کی، کتنی ڈیفیکلٹیز کو فیس کیا، اور کس طرح کا ایکسپیرنس رہا آپ کا؟ مائک 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 میوٹ ہے آپ کا۔ نیٹ ایشو آ رہا ہے نا جی شاید۔ اب صحیح ہے، اب صحیح ہے۔ جی سوال سنا آپ نے؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایز اے لڑکی کو کافی ڈفیکلٹیز آتی ہے اپنے گول یعنی کہ اپنے مقصد میں پہنچنے کے لیے، کیونکہ انہیں یعنی کہ ایک طرح سا کمپلیٹ ایک موقع نہیں دیا جاتا اپنے، ابھی تو ہو گیا ہے لیکن پہلے یہ ہوا تھا کہ انہوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ کیا آپ نے کس طرح سے اپنی ڈفیکلٹیز کو فیس کر کے اپنے مقام پہ ایک اپنا نام بنایا، اور کیسا ایکسپیرنس رہا؟ جی اچھا دیکھیں، یہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا تو پڑھایا تو ابھی بھی نہیں جاتا ہے، بہت ساری جگہ میں نے دیکھی ہیں، اور میرے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں کیا کریں گے پڑھ کے، مطلب ان کو روٹی ہانڈی تو کرنی ہے یا برتن ہی تو دھونے ہیں۔ یہ ہمارے وہ جملے ہیں جو کہ ہم ہر تیسرے گھر میں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں میں یہ کہوں گی، روٹی کی سالن تو سب نے ہی بنانا ہے، بہت سارے لڑکے بھی اب تو روٹی سالن بنانے لگے ہیں، تو اور برتن بھی دھوتے ہیں، تو یہ تو دونوں ہی کر رہے ہیں نا کام، کوک لڑکی بھی ہے تو کوک لڑکا بھی ہے۔ تو اب روٹی سالن بنانے والی جو بات ہے اس کو ہم لے کے آ جاتے ہیں پڑھائی کے اوپر۔ لڑکیاں اگر پڑھتی ہیں، میرا یہ ایک ایکسپیرینس رہا ہے، وہ اگر اچھی ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے معاشرہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ہوں، میں سوشل ورکر ہوں یا میں ہیلتھ سے کام کرتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں نے کچھ تو دیکھا ہوگا، جو میں نے دیکھا ہے میرے ایکسپیرینس ہوں گے نا، میں اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آگے کی لائف کو لے کے چلوں گی، یا میرے جو بچے ہوں گے ان بچوں کو جو ہے نا میں اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا طریقہ بتاؤں گی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں لڑکا ہو لڑکی ہو، ایجوکیشن سب کے لیے ضروری ہے۔ اب ایجوکیشن کے طریقے ہیں، آپ آپ ایک پبلک پلیس پہ جا کر، آپ اسکول میں جا کر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایجوکیشن تو حاصل کرنا لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لڑکیوں کو پڑھانے میں ترجیح نہیں دیتے۔ تو اگر مجھے کوئی سن رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی بیٹی یا بہن موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بہن بیٹی بس میٹرک کرے یا صرف 8 کلاس پڑھے اور آگے نہ جائے، اسے روٹی سالن ہی بنانی ہے، تو بھائی روٹی سالن تو وہ آپ کے گھر میں بھی بنا رہی ہے، آگے بھی بنائے گی، آپ پڑھا لو گے تب بھی بنائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کتنی ہی چیف منسٹر ہو، اسے کھانا بنانا ہے، اگر اس کے گھر میں اس کے ہسبینڈ کو کھانا پسند ہے اس کے ہاتھ کا، تو وہ نوکرانی سے نہیں بنائے گی، وہ خود بنائے گی۔ یہ میں نے دیکھا ہے، میری اپنی فرینڈ ہے، بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن گھر کی صفائی ستھرائی اگر ان کے ملازمین کرتے ہیں تو وہ کھانا پھر بھی بناتی ہیں، کیونکہ
ان پہ ایک مطلب ایک چیز پسند ہے کہ بھئی ہمیں آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے، فلاں کو آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے، تو وہ پھر بنائیں گی. تو کھانا تو نہ پڑھو تب بھی بنانا ہے، پڑھ لو تب بھی بنانا ہے. تو پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، آگے ہم اس کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. تو اگر عورت پڑھتی ہے تو وہ پورا معاشرہ پڑھتا ہے. اور یہ مطلب ایک بات بالکل سچ ہے کہ اگر ایک عورت کسی گھر کی پڑھی ہوئی ہو تو پورا خاندان ایسے سمجھو پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر سراؤنڈنگ کے لوگ بھی پڑھتے ہیں. اگر میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہوں تو مجھے دیکھ کر بہت ساری لڑکیوں نے ایجوکیشن آگے کنٹینیو کیا ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مجھے دیکھ کے اگر 5-6 لوگ اچھے ہو جائیں گے تو یہ ایک اچھا ایک میں تو سمجھتی ہوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ہم آگے جا کر جو ہے اگر مر بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے پیچھے دعائیں تو ہوں گی، ہمارے بچے تو ہوں گے جو کہ ہمیں یاد کر رہے ہوں گے کہ فلاں ٹیچرس تھی یا فلاں استاد تھا وہ ہمیں اچھا پڑھاتا تھا. میں تو اس طرح کی باتیں کرتی ہوں. اب پتہ نہیں میری لائف کس کو پسند آ رہی ہوگی یا کس کو نہیں. اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو معذرت، اور اچھی لگ رہی ہے تو آپ جو ہے مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے ٹاپک پہ زیادہ مجھے بولنا چاہیے، کیونکہ میں بہت ساری باتوں میں بہت سارا بول دیتی ہوں اور ایسا نہیں ہونا نہیں، چاہیے. زبردست زبردست. تو عورتوں کو پڑھنا جی کیا ضروری کہا ہے. آپ نے؟ میں نے کہا عورتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور پڑھائیں. جو بھائی یا جو ہمارے بالکل والدین سن رہے ہیں وہ پڑھائیں اپنے بچیوں کو. زبردست. اچھا حنا جی، مرنے کی بات تو فی الحال نہیں کریں آپ، بس میں یہی کہوں گا زندگی اور کا تو دوست کے کسی لیے کو کہیں پتہ گے ہی نہیں ہے. باقی جو زندگی کا کسی کا کیا بھروسہ، آج ہے اور کل نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل رائٹ. تو جی لیکن بالکل کام صحیح. ایسا ہے. اچھا حنا ہاں جی، جیسے کہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں اور پبلک ٹرینر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو یہ کام آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا اور کس طرح سے آپ کا یہ اسپیڈ آیا اس کام میں؟ اچھا دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ میں مطلب خود سے ہی اسٹارٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑے بڑے میں نے مطلب جو لوگوں کو ٹرین کیا ہو. ہاں یہ ہے میری اسٹڈی یا ٹیچنگ یا میں نے پڑھانا بچپن سے ہی میں پڑھاتی ہوں. میں جب خود بھی پڑھتی تھی تو میرے پاس اسٹوڈنٹ اس وقت بھی آتے تھے پڑھنے نا، بچے گھر میں آتے تھے پڑھنے. اور بلکہ والدین کی یہ ہوتی تھی کہ ہمیں اس بچی سے ہی پڑھوانا ہے، آپ ہمیں بس آدھی گھنٹہ دے دیں. اور یہ پھر ایک بہت ایک الگ سے ٹاپک ہو جائے گا. جو میرے اسٹوڈنٹ میں نے پڑھائے ہیں آج وہ ماشاء اللہ بہت اچھے بہت قابل بنے ہوئے ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹ میں نے پڑھائے ہیں جن کے والدین اسکول کی فیس نہیں افورڈ کر سکتے تھے، لیکن میں ان کو پڑھاتی تھی کہ آپ میرے پاس شام میں ٹیوشن بھیجیں، میں ان کو اس قابل بنا دوں گی کہ یہ کہیں پر بھی مار نہیں کھائیں گے. تو میں نے ایسے بہت سارے بچے جو ہے نا وہ پڑھائے ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتے تھے، لیکن میں نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اگر کسی فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو اتنا وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی کے آگے جو ہے نا سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ بتا دو. تو یہ بچپن سے ہی رہا ہے. وہی اللہ نے مطلب جس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ بچپن سے ہی اللہ پاک دیتا ہے. اور یہ بندے کو خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں کیا چیز موجود ہے، مجھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جانا چاہیے. گریٹ. تو حنا جی یہاں ایک سوال کافی میں نے میرے گیسٹ سے پوچھا ہے، لیکن ہر انسان کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. تو یعنی کہ سنا ہے کہ شادی کے بعد یعنی کہ لائف چینج ہو جاتی ہے، تو آپ کا کیا رائے ہے اس پہ؟ اب یہ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ تو لڑکوں سے بھی سوال بنتا ہے. پتہ نہیں اب لائف کس کی چینج ہوتی ہے، لڑکیوں کی ہوتی ہے یا لڑکوں کی ہوتی ہے. بہرحال ابھی تو میری شادی ہوئی نہیں ہے ہوگی تو پتہ چلے گا کتنی چینج ہوتی ہے. نہیں وہ صحیح بات ہے، لیکن آپ کی دوستیں ہوں گی نا، ان سے آپ بات چیت کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے نا دیکھیں ماحول سے. جی دیکھیں میری دوستیں تو ہیں، لیکن جو میری دوستیں ہیں وہ میری طرح سوشل نہیں تھی نا. وہ ایک مطلب پڑھا ہے، اسکول پڑھا ہے، پھر اسکول سے وہ گھر میں تھیں، گھر سے شادیاں ہو گئی تو ان کی الگ روٹین ہے. میری تو سوشل ورکنگ ہے. ابھی اگر ظاہر سی بات ہے میری آگے شادی ہوتی ہے تو میں نے اپنی آج کی لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آگے کا فیصلہ کرنا ہے نا. تو یہ میں آپ کو ابھی تو نہیں بتا سکتی. جب شادی ہو جائے گی تو آپ مجھ سے سوال پوچھنا. زبردست، ہر یعنی کہ کسی شادی کی کے بعد آپ زبردست جواب دیں گی. ہاں بالکل، پھر میں اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا سکتی ہوں. اب میں لڑکیوں کو مد نظر رکھ کے کیا بتاؤں. بہت ساری ایسی بھی میں نے لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ میری دوستیں نہیں تھیں لیکن میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اٹیچ ہیں.
وہ جس طرح سے شادی سے پہلے تھی، شادی کے بعد بھی ویسی زندگی گزارتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، یا ان کے ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ میاں بیوی دونوں ہی اچھے طریقے سے مطلب اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو یہ تو نصیب کا بھی بات ہے کہ نصیب میں تو کہوں گی نصیب کی بھی بات ہے، لیکن نصیب تو تب بنتا ہے جب بندہ خود چاہتا ہے. تو یہ ابھی شادی کے بعد ہی میں بتا سکتی ہوں. اور یا زیادہ تر آپ لڑکوں سے سوال کریں، لڑکیاں تو مطلب ڈیپینڈ کرتی ہیں دوسروں پر. لڑکے کیا شادی کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے، میں نے تو کسی کا اس طرح کا کوئی کوشچن سنا نہیں ہے. سنوں گی پھر میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دوں گی. بالکل بالکل، اب یہ سوال لڑکوں سے بھی ہوگا، بالکل صحیح بات ہے. جبکہ لڑکیوں کی بھی لائف میرج کرنے کے بعد چینج ہوتی ہے، تو اسی طرح لڑکوں کی بھی ہوتی ہاں ہوگی. تو بالکل یہ ہوتی سوال ہے. لازمی کیا جائے گا، بالکل. آپ کی صحیح. ریکویسٹ ایکسپٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اس کے ساتھ آپ کی ہابیز کیا ہیں، مین ہابیز کیا ہیں وہ بتائیں جی. اچھا، میری ہابیز تو خیر ریڈنگ بک ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے فی الحال میں بکس ریڈنگ نہیں کرتی ہوں. تو میری جو ہابی ہے وہ الگ بیٹھنا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک ہابی ہے کہ بندہ خود الگ بیٹھ کر اپنے پورے دن کے مطلب کام کیے ہوئے کو موازنہ کرے، آیا اس نے اپنے کام کو اچھے طریقے سے کیا ہے یا نہیں، کہ کون سا کام اس سے جو ہے نا وہ رہ گیا تھا، اس کو اب آگے جا کے کون سا کام کرنا ہے. تو زبردست. اچھا، یہ تنہائی میں بیچنے کا پھر کیا ہے، اس میں کیا آپ کو کیا یعنی کہ اچیو ہوتا ہے؟ کافی ساری دیکھیے، ہابیز تنہائی میں ہیں. بیٹھنے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود سے بات کرتا ہے نا. جب بندہ خود سے بات کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی اچھائیاں برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں تو یہ اپنے اوپر جج کرتی ہوں، یا میں نے جو پورے دن میں کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا میرے جو کام رہ گئے ہیں، یا مجھے جو آنے والے وقت میں کرنے ہیں، اس کو مطلب ایک جو ہے نا وہ اسٹرکچر اپنے مائنڈ میں جو ہے نا ہم لوگ بنا لیتے ہیں. جی یہ کام کرنا تھا اور یہ رہ گیا ہے، اب مجھے آگے کس طرح سے کام کرنا ہے. تو یہ ہے، تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، لازمی نہیں ہے میں ہی بیٹھوں، آپ بھی بیٹھا کریں. اور بیٹھ کے آپ پھر دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے نا. اور تنہائی سے مراد ہے رات ہو یا پھر آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا بندہ اپنے اندر چینج کر سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کمرہ بند کر کے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھے تھے. ایسی تنہائی میں نہیں کہہ رہی کہ کمرہ بند کر کے جی رونا شروع ہو جائے، ایسی نہیں. آپ اکیلے بیٹھے، رات کے ٹائم بیٹھے ہیں، یا کہیں اکیلے دن میں بھی بیٹھے ہیں، پارک ہو، بالکل اکیلے بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کیا ہوں، رب کائنات نے مجھے بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے. بہت سارے سوال ہیں جو بندہ خود سے بھی کر سکتا ہے. زبردست. تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا لاسٹ میسج دیں ہمارے ویورز، ہماری آڈینس میں جو دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم اپنے شو کو اینڈ کریں گے جی. میرا آخری میں یہی پیغام ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے نا. جو نیگیٹو لوگ سے دور رہیں. جتنے زیادہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ بھی پازیٹیو ہی رہیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک مثال یہاں پر بہت مشہور ہوتی ہے، بلکہ فیس بک پہ بڑی چھائی ہوئی ہے، جس نے جو چشمہ پہنا ہوا ہو اس کو ویسا ہی نظر آئے گا. تو دوسروں پہ نہ جائیں. اگر آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہے تو آپ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں، اس پہ جو ہے بالکل ایک جمے رہیں، اس کو آگے لے کے چلیں. تو کامیاب ہو سکتا ہے، ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے اس کے لیے صدر اعلی پاکستان کا ہی جو ہے نا بیٹا ہو، یا وزیر اعظم کا ہی بیٹا ہو وہی کامیاب ہوگا، ایسا نہیں ہے. آپ بھی تو ایک فیملی سے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہ ایک گاؤں سائڈ ہم کہیں گے، یا جو میرا ایریا ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ بڑا چڑھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کامیاب تو کہیں سے بھی بندہ ہو سکتا ہے. ایک اخبار بیچنے والا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو سبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں جو ہے نا وہ کامیابی کو پہلے سوچا جائے، پھر اس پہ عمل درآمد کیا جائے کہ میں نے کامیاب ہونا تو وہ کامیاب ہوگا. پہلے سے مائنڈ بنایا وہ نہیں، میں نے کامیاب نہیں ہونا، میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، میں کچھ ہوئی نہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے. وہ پھر اپنے اوپر بھی بوجھ ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں. تو پازیٹیو زبردست، رہیں، گریٹ. بالکل پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. زبردست، گریٹ میسج ہے آپ کا. اور حنا ملک جی، آپ نے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے چھوٹے سے شو کو اتنا بڑا سا ٹائم دیا.
اور ریئلی بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، اور اس طرح ہم دوبارہ بھی آپ کو لائیو لیں گے۔ اقبال کے شعر سے ہم اپنے شو کو اینڈ کرتے ہیں، تو خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل ایسا ہی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بالکل بالکل۔